امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں علماء آخرت کے عنوان کے ذیل میں علماء حق کی پہچان کی کچھ صفات بتائی ہیں۔ او اپنے علم سے دنیا نہ کماتے ہو، کیونکہ علم کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ دنیا کی فنائیت و حقارت کا احساس ہو اور آخرت کی عظمت اور اس کا استحضار ہو۔ ان کے قول و عمل میں تعارض و ٹکراؤ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور خود ہی اس پر عمل نہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ کیا عجب ہے کہ اوروں کو تو نیک کاموں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنی ہی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ من ہم ارباب العلم، اہل علم اور علماء حق کون ہے؟ تو فرمایا الذین یعملون بما یعلمون، جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، یعنی جن کے قول و عمل میں تعارض نہ ہو۔ پھر سوال فرمایا کہ فما اخرج العلم من قلوب العلماء، علماء کے دلوں سے علم کو کون سی چیز نکال دیتی ہے؟ قال الطمع، فرمایا دنیا کا لالچ علم کو دلوں سے نکال دیتا ہے۔ ایسے علوم و امور میں اخلاص کے ساتھ مشغول ہو جو آخرت میں کارآمد اور نفع بخش ہو، اور ایسے علوم و امور سے اجتناب و احتراز کرے جو آخرت کے اعتبار سے نفع بخش نہ ہو بلکہ نقصان دہ ہو۔ کھانے پینے اور لباس کی نزاکتوں اور عمدگیوں کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ ان چیزوں میں میانہ روی اختیار کرے اور بزرگوں کے سادہ طرز عمل کو اختیار کرے۔ امراء و حکام سے حتی الامکان دور رہتے ہو، اگر ان کے ساتھ کسی صحیح عرض سے تعلق ہو تو تملق نہ ہو، ان کی چاپلوسی ہرگز نہ کرے ورنہ فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اصلاح قلب اور اصلاح باطن کی بہت فکر اور اہتمام کرے، اس کے بغیر نہ علم میں بصیرت پیدا ہو سکتی ہے نہ برکت۔ خرافات، رسومات، بدعات اور معاصی سے بہت ہی زیادہ احتیاط اور اہتمام سے بچتے رہے، اور اگر کبھی بشریت کے تقاضے سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہو۔